السلام علیکم ناظرین، آزاد جموں کشمیر میں انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور قانون ساز اسمبلی کے تمام ارکان جو نومنتخب ارکان تھے انہوں نے اپنے رکنیت کا حلف اٹھا لیا اور یہ حلف برداری کی تقریب قانون ساز اسمبلی کی عمارت مظفر آباد میں ہوئی۔ اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کا الیکشن بھی ہوا اور اسپیکر کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے انوار الحق نے کامیابی حاصل کی، جبکہ چودھری ریاض جو پاکستان تحریک انصاف کے ہی قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے۔ اسپیکر نے 32 ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی حاصل کی، جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے راجہ فیصل ممتاز راٹھور، اور ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل تھی اور انہوں نے 15 ووٹ حاصل کیے۔ جو خصوصی نشستیں تھیں وہ بھی الاٹمنٹ ہو گئی اس کی، اور اس طرح سے اب قانون ساز اسمبلی میں جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ابھر کر سامنے آئی ہے۔ ان کی مجموعی تعداد جو ارکان کی ہے وہ 32 ہے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جن کے مجموعی ارکان کی تعداد 12 ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے 6 ارکان قانون ساز اسمبلی ہوں گے اس اسمبلی میں۔ یہ ریزرو سیٹوں کے بعد ان کی یہ مجموعی تعداد ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نشست پہ دوبارہ ضمنی الیکشن ہونا ہے۔ چودھری یاسین صاحب جو ہے وہ 2 نشستوں سے کامیاب ہوئے تھے، ان کو ایک نشست ابھی چھوڑنا ہوگی، تو یہ اگرچہ نمبر 12 کا ہے لیکن 11 ان کے جو ارکان ہیں وہ اسمبلی میں ابھی ہوں گے، اور ضمنی الیکشن کے اندر اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار دوبارہ کامیاب ہو کر آئے گا تو پھر ان کو ایک نمبر اور ان کا بڑھ جائے گا۔ ادروائز جو ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کامیابی حاصل کرتی ہے یا کوئی اور جماعت کامیابی حاصل کرتی ہے تو پھر ان کا نمبر بڑھے گا۔ اس میں جو انتخابی پروسیس ہے، اس کے بعد اب حکومت سازی کا پروسیس شروع ہو چکا ہے۔ اگلا مرحلہ جو ہے وہ قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، اور پھر اپوزیشن لیڈر یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا۔ سب سے بڑی جماعت وہی ابھر کر سامنے آئی، دوسری بڑی جماعت جو ہے اپوزیشن کی وہ سامنے آئی ہے آزاد جموں کشمیر میں۔ لیکن دوسری طرف جو حلف برداری کی تقریب ہوئی اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد جموں کشمیر کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ سیاہ پٹی باندھ کر آئے اپنے بازو پر بطور احتجاج، اور ان کا یہ خیال ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور وہ ان کی جماعت جو ہے وہ ان انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی، اگرچہ ان کی اپنی جماعت کے جو وزیر اطلاعات تھے، وزیر سیاحت اور ترجمان بھی، اور آزاد جموں کشمیر حکومت کے اور پھر چیف آرگنائزر جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے آزاد جموں کشمیر کے، یہ منصب ان کے پاس تھا، مشتاق مناز صاحب، اگرچہ انہوں نے ان انتخابات میں اس طرح سے الزامات عائد نہیں کیے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت عائد کر رہی ہے۔ انہوں نے انتخابات کی جو شکست تھی اس کو گلے دل سے تسلیم کیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک بہادر شخص ہے لیکن وہ ہارے ہوئے لشکر میں تھے۔ تو یہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو انتخابی نتائج کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کی تھی اس میں یہ انہوں نے لکھا تھا۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت، بالخصوص جو بیرون ملک بیٹھی قیادت ہے میاں نواز شریف صاحب، جس انداز میں وہ اس ساری سچویشن کو پورٹرے کر رہے ہیں، انہوں نے ابھی اپنے ریسنٹلی ٹویٹ میں آزاد کشمیر کے انتخابات کے اوپر تبصرہ کیا اور کہا کہ جی کہ کیسے انتخابات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے 5 لاکھ ووٹ لیتی ہے اور ان کو نشستیں 6 ملتی ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے 6 لاکھ ووٹ لیتی ہے اور ان کی نشستیں جو ہیں انہوں نے کہا جی کوئی 26 نشستیں لے لیں، تو 1 لاکھ ووٹ زیادہ اور 20 نشستیں زیادہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ملی، تو ایسی فتح پر کون یقین کرے گا، یہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے۔ تو لیکن نواز شریف صاحب شاید یہ بھول رہے ہیں کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں، جو 1990 اور 90 کی دہائی کے انتخابات کو اگر آپ دیکھیں اور بالخصوص جو 2008 کے انتخابات کے نتائج کو دیکھیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کو جو مجموعی ووٹ ملے تھے اور جو نشستیں ملی تھیں ان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ابھی اگر بظاہر 1 لاکھ ووٹوں کا فرق ہے، لیکن اگر ہر حلقے میں ٹف ٹائم دے رہی ہے پی ٹی آئی کو پاکستان مسلم لیگ نون، اور کہیں جو ہے کہ وہ 1000 سے، کہیں 2-4 سے، کہیں چند 100 سے جو ہے کہ وہ ہار رہے ہیں، تو جب مجموعی الیکشن کو کمپائل کیا جائے گا تو اس میں شاید پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اگر انتخابات دیکھے جائیں، اور بالخصوص 2008 کا میں حوالہ ضرور دوں گا کہ جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان مسلم لیگ کاف، کیونکہ 2008 میں پرویز مشرف صاحب کی نگرانی میں انتخابات ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف نون کے اندر سے جو لوگ الگ ہوئے تھے 2002 کے انتخابات میں، ان کی سرپرستی حاصل تھی ان کو جنرل پرویز مشرف کی۔ تو 2008 کے جو انتخابات ہوئے اس میں کاف لیگ نے 80 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے،
اور ان کے مقابلے میں جو نون لیگ تھی اس کو 68 لاکھ ووٹ ملے تھے. تو اب یہ 16 لاکھ ووٹوں کا فرق تھا. لیکن انٹرسٹنگلی نون لیگ کی نشستیں جو ہیں وہ 67 تھی, 67 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی, اور کاف لیگ نے 16 لاکھ ووٹ زیادہ لیے لیکن ان کی نشستیں جو ہے وہ کم تھیں, وہ تھیں 41. تو اب یہ اگر دیکھا جائے, اگر 12 لاکھ ووٹ زیادہ کاف لیگ کا اور 16 نشستیں کم 2008 کا الیکشن, تو میاں صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں 1 لاکھ ووٹ زیادہ لے کر پی ٹی آئی نے کیسے 20 نشستیں زیادہ حاصل کر لیں, تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں 12 لاکھ ووٹ کم تھا نون لیگ کا لیکن 16 نشستیں زیادہ تھی کاف لیگ سے. تو یہ بھی بتا دیں کہ پھر یہ کیسے ہو گیا. چلیں اس کو چھوڑ دیں, 90 کی دہائی میں چلتے ہیں کہ 1990 کا جو الیکشن ہوا تھا اسلامی جمہوری اتحاد تھی, پاکستان مسلم لیگ نون اس کا حصہ تھی, اور اس کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا 78 لاکھ اور آئی جی آئی اسلامی جمہوری اتحاد کا ووٹ تھا 79 لاکھ. تو 1 لاکھ ووٹ زیادہ تھا اسلامی جمہوری اتحاد کا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں تھیں 44 اور اسلامی جمہوری اتحاد کی نشستیں تھیں 106. تو 1990 میں 1 لاکھ زیادہ ووٹ لے کر پاکستان مسلم لیگ نون نے 62 زیادہ نشستیں حاصل کی. تو میاں صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اس فتح پر کون یقین کرے گا؟ کیا اس وقت بھی انہوں نے ایسا کہا؟ نہیں کہا. تو یقیناً کہیں جو ہے کہ الیکشن پروسیس کے اندر خرابیاں ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن آپ خود اگر ان خامیوں سے, ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھائیں, چاہے پولیس کو استعمال کریں, چاہے محکمہ مال کو استعمال کریں, چاہے محکمہ تعلیم, محکمہ صحت کو استعمال کریں, تو ٹھیک ہے. اگر کسی اور کو اس کا بینیفٹ مل جائے تو پھر آپ جو ہے کہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں جناب, پوری دنیا کے اندر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہو گیا, جناب 1 لاکھ ووٹوں کا فرق اور 26 نشستیں کیسے زیادہ ہو گئی. جناب یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے 1990 میں کہ آپ کا ووٹ 1 لاکھ زیادہ تھا اور 62 نشستیں زیادہ تھی آپ کی, اور 2008 میں آپ کا 12 لاکھ ووٹ کم تھا لیکن 16 نشستیں زیادہ تھی آپ کی. تو یہ ایسے ہی ہو گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ رونے پیٹنے کی بجائے اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ جو الیکشن ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں یہ ہر دور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن ریفارمز کی بات کرتی ہے, نون لیگ خود بھی کہتی ہے یہ دھاندلی اصلاحات ہونی چاہیے, پی ٹی آئی نے بھی جو ہے کہ 2013 کے الیکشن کے بعد طویل ترین دھرنا دیا اور دھاندلی کا شور مچائے رکھا. تو اب اگر حکومت وقت جو ہے وہ کسی طرح تیار ہے ریفارمز لانے کے لیے, اور انہوں نے ایک انتخابی اصلاحات کا بل بھی پیش کیا ہوا ہے جس میں غالباً 49 جو ہیں وہ اصلاحات ترامیم پیش کی گئی ہیں, تو آپ کو اگر ان میں سے کوئی بری لگتی ہیں, کوئی اتفاق نہیں کرتے, آپ متبادل تجاویز پیش کریں. اور یہ قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی ہوتی ہے قانون کی, اس کے اندر اگر یہ موجود ہے, اب اسپیکر بھی اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, تو آپ اس کے اندر اپنی تجاویز پیش کریں, ان ریفارمز کو تبدیل کروائیں, لیکن یہ اصلاحات ہونی چاہیے تاکہ یہ ایک ایٹ لیسٹ جو یہ دھاندلی کا دروازہ ہے بند ہو جائے. اور ان ریفارمز کے اندر ایک جو ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے یا اوورسیز جو پاکستانیز کا ہے, تو 2 یہ ترامیم, اس کے علاوہ 47 اور ترامیم ہیں. تو آپ صرف 1 یا 2 ترامیم کو لے کر جو میں نہ مانوں کی رٹ لگائے رکھے, تو میرا خیال ہے اس سے نکلنا چاہیے. اور اگر پرائم منسٹر نے بھی ریسنٹلی کہا جی کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اب کیبنٹ میٹنگ ہوئی جو آخری آج, اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اصلاحات پیکیج کے اوپر آئیں, بات چیت کریں, تیار ہیں. شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے کہ ایک حوصلہ افزا بیان دیا اور کہا کہ وہ اس کے اوپر پیش رفت کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر الیکشن ریفارمز کے اوپر ایک جامع اور متفقہ پیکیج تیار کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ یہ جو شور شرابہ ہر الیکشن کے بعد ہوتا ہے دھاندلی یہ بند ہونا چاہیے. اور پھر کسی حد تک کی وزن ہے حکومت کی بات میں کہ حکومت پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور مرکز میں بھی, پنجاب میں کتنے ضمنی انتخابات ہوئے, پی ٹی آئی کی حکومت اس میں ہاری, انہوں نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی. ایک سیالکوٹ کا الیکشن وہ جیتے تو شور مچ گیا دھاندلی ہوگی, اور جناب ایسے کہا جا رہا ہے کہ جناب جیسے شاید پورا ملک جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہو. تو اس لیے خدا رہا اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر متفقہ طور پر انتخابی اصلاحات کے اوپر کام کرنا چاہیے. آزاد کشمیر کے اندر زیادہ شور شرابہ ہا ہو اور صف ماتم بچھانے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سٹیٹس ہے انٹرنیشنلی اس کا ایک سٹیٹس بھی ہے. ذرا اس تناظر کے اندر دیکھیے کہ آپ جو ہے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پارٹی کے اندر لوگوں کی رائے ہے, شہباز شریف صاحب کی یہ رائے ہے کہ جی ہم اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے آزاد کشمیر کا الیکشن ہارے ہیں. تو آپ اپنی غلط حکمت عملی یا اپنی غلطیوں کی وجہ سے الیکشن ہارے اور اس کو اس طرح سے پیش نہ کیجیے کہ کشمیر کا جو کاز ہے اس کو بھی نقصان ہو اور پاکستان کی بھی بدنامی ہو. تو اس طرح
آپ سیاست ضرور کیجئے اور حکومتوں کو ٹف ٹائم ضرور دیجئے، لیکن خدا را ملک کو اور کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچائیے۔